دیکھا ماہ رمضان کا، جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا، شان رمضان شان رمضان شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان المبارک اور یوم بدر ہے۔ ہمیں اللہ عز و جل نے رمضان مبارک میں 2 چیزیں عطا کیں۔ ایک تو قرآن ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو پورے عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان کسوٹی ہے۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور وہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی نصرت فرقان کے دن، جب حق اور باطل کے 2 لشکر آپس میں ٹکرائے۔ تو غزوہ بدر کو بھی فرقان کہا گیا۔ یہ رمضان المبارک 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، اور اس کی بابت اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تمہاری بدر کے مقام پر نصرت فرمائی، حالانکہ اس وقت تم کمزوری کی حالت میں تھے۔ ہوا یہ کہ مشرکوں کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ آ رہا تھا، بہت مال جمع کر کے، اور اس مال کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جانا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ آگے بڑھ کر اس قافلے کا راستہ روکا جائے اور اس مال پر قبضہ کیا جائے۔ یہاں تو حضور صحابہ کرام کو، جن کی تعداد 313 تھی، سامان جنگ بھی بہت کم تھا، کیونکہ جو پلاننگ تھی وہ تجارتی قافلے کا سامنا کرنے کے لیے تھی، ایک منظم لشکر کا سامنا کرنے کے لیے نہیں تھی۔ مگر ابو سفیان نے مکہ مکرمہ میں اطلاع دے دی، اور ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ اتنے میں ابو سفیان بچ کر نکل گیا، اور اس کا قافلہ بھی، اور ابو جہل کو اطلاع بھی مل گئی، لیکن اس نے کہا کہ ہم تو میدان میں جائیں گے، فتح کے شادیانے بجائیں گے، اور وہ گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو بدر کے مقام پر جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا، اور مسلمان بھی اس مقام پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ ایک گروہ پر تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکہ، تمہاری خواہش یہ تھی کہ جو غیر مسلح تجارتی قافلہ ہے
جن کے پاس معمولی تعداد میں حفاظت کے لیے لوگ ہوتے ہیں، ان سے تمہاری مٹ بھیڑ یا سامنا ہو جائے۔ اور وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ حق کی حقانیت کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ تو لہذا مومنوں کی خواہش تھی کہ تجارتی قافلے سے سامنا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کچھ اور ہی فیصلے ہو رہے تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، تم میدان کے قریب والے سرے پر تھے اور مشرکوں کا لشکر میدان کے دور والے سرے پر تھا، اور تجارتی قافلہ نیچے کی جانب ایک الگ سائیڈ پہ تھا جہاں سے وہ نکل گیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تمہیں انتخاب کا موقع ملتا تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر اختلاف واقع ہو جاتا، کیونکہ تم تو چاہتے کہ تجارتی قافلے سے سامنا ہو جائے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک امر کا فیصلہ کر دیا تھا اور اس کو ہو کر رہنا تھا، یعنی دشمن کے مسلح اور منظم اور تعداد کے اعتبار سے تم سے 3 گنا زیادہ اور مال و اسباب کے اعتبار سے تم سے کئی گنا زیادہ لشکر سے تمہارا ٹکراؤ ہو جائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو تو کھلی دلیل کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے تو وہ کھلی دلیل کے بعد زندہ رہے۔ اب جب وہاں پر لشکر سفارہ ہو گئے تو چونکہ آپشن مشرکوں کے پاس تھا، اس لیے انہوں نے بدر کی اس سائیڈ کو ترجیح دی جہاں زمین پختہ تھی اور جہاں پانی کا چشمہ تھا۔ مسلمانوں کے حصے میں جو سائیڈ آئی زمین ریت والی تھی، پانی کی قلت تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریت میں اگر چلنا اور دوڑنا پڑے تو روانی سے چلا نہیں جاتا، اور پختہ زمین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ تو ظاہری اسباب جو تھے وہ کفار کے حق میں تھے اور مسلمانوں کے خلاف تھے۔ تو شیطان مسلمانوں کو ورغلا رہا تھا کہ تم لوگوں کا خیال ہے کہ تم اللہ والے ہو، اللہ کے محبوب ہو، اور ظاہری اسباب تمہارے بالکل برخلاف ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تو اللہ نے اونگ مسلط کر دی، تو فرمایا کہ تم پر اونگ آ گئی تاکہ تم اس کیفیت سے نکل جاؤ، اور اس دوران آسمان سے بارش برسی لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کر دے، کہ بعض کو غسل واجب بھی ادا کرنا تھا، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہاری ڈھارس بندھا دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تم ثابت قدم ہو جاؤ۔ اب یہ قدرت کی طرف سے اسباب کا الٹ ہو جانا، جب بارش برسی تو ان کی سخت زمین کیچڑ والی ہو گئی، سلپری ہو گئی، پھسلنے والی ہو گئی، یہاں کی ریت والی زمین سخت ہو گئی۔ مسلمانوں نے پانی بھی اپنی ضرورت کے مطابق اسٹاک کر لیا، اور حالات نسبتاً مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اسباب پیدا کیے کہ نیند مسلط کر دی۔ وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور نیند میں مسلمان کیا دیکھتے ہیں کہ مشرک یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْ، مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ کافر تھوڑے سے ہیں، کیونکہ اگر کافر زیادہ نظر آتے تو مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جاتی۔ تو اللہ فرماتا اگر ان کو بڑھا کر دکھایا گیا ہوتا
تو تم بزدل ہو جاتے، جھگڑنے لگتے، ولیکن اللہ سلم، تمہارے قدم ڈگمگا جاتے، ہمت ہار جاتے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تم مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آئے تاکہ ہمت بن جائے۔ وَيُقَلُّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کافروں کو مسلمان تھوڑے نظر آئے۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر عقل کے پیمانے سے سوچیں اور اللہ مدد کرنا چاہتا ہے تو پھر کافروں کو مسلمان بہت زیادہ کر کے دکھانے چاہیے تھے تاکہ ہمت ہار جاتے، میدان چھوڑ کر چلے جاتے، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے کہ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ جس امر کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج حق کو غالب کرنا ہے وہ ہو کر رہے، تو تاکہ کافر میدان میں جمے رہیں۔ یہ حق و باطل کا ٹکراؤ آج ہونا ہے تو ہو جائے، اور آج کا دن جو ہے حق اور باطل کے درمیان فیصل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد ابدا، اے اللہ میرے پاس تو یہی انسانی سرمایہ تھا جس کو آج کل ہیومن ریسورس کہتے ہیں، جو میں لے کر تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کے غلبے کے لیے، تیرے دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے باطل کے مقابلے میں لے آیا ہوں۔ اب اگر تیری نصرت شامل حال نہ ہوئی اور یہ چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت اپنے سے کئی گنا زیادہ کفار کے مقابلے میں، ساز و سامان سے آراستہ کفار کے مقابلے میں اگر یہ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، تو پھر قیامت تک اس زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ حضور کی اس دعا کا مفہوم کیا ہے کہ تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ کی زمین پر جو اللہ کا نام مسلسل لیا جاتا رہا ہے اور قیامت تک لیا جاتا رہے گا، یہ صدقہ ہے ان کی قربانیوں کا، 313 مقدس نفوس کا، کہ جو بدر کے میدان میں کلمہ حق کی سربلندی کے لیے آئے تھے اور ساری متاع زیست کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ جب دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے تو فاستجاب لکم، تمہاری دعا کو قبول فرمایا، اور یہ بشارت دی کہ میں 1000 یکے بعد دیگرے آنے والے ملائک کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ 3000 فرشتے اتار کر اللہ تمہاری مدد فرمائے، ان تصبروا و تتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کو اختیار کیا کرو۔ اور ایک اور آیت میں تو یہ ہے کہ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا، مومنوں کو ثابت قدم رکھو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں کافروں کے دل میں دہشت پیدا کر دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر مارو، اور فوق واضربوا منہم کل بنان، اور ہر جوڑ پر مارو۔ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے یہ جو فرشتوں کے نزول کی نوید اور بشارت سنائی تو یہ اس لیے تھی تاکہ مسلمانوں کو اطمینان قلب ہو جائے، کیونکہ میدان میں تو پتہ ہے کہ کس مسلمان نے کس کافر کو مارا، کس نے کس کی گردن کاٹی، کس کا کس سے سامنا ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ بدر کا میدان بھی عجیب میدان تھا۔ جو 2 لشکر ایک دوسرے سے سفارہ تھے،
ان کی زبان ایک تھی، قومیت ایک تھی، قبیلہ ایک تھا، خاندان ایک تھا، وطن ایک تھا، تو قبیلے کا رشتہ، خاندان کا رشتہ، نسب کا رشتہ، برادری کا رشتہ، وطن کا رشتہ، زبان کا رشتہ، وہ سارے رشتے جو انسانوں کو جوڑتے ہیں وہ سب تو ان کے درمیان تھے۔ اگر ادھر بیٹا تھا تو ادھر باپ، ادھر بھتیجا تھا تو ادھر چچا، ادھر چچا تھا تو ادھر بھتیجا، ادھر باپ تھا تو ادھر بیٹا، تو پھر یہ کیوں آپس میں ٹکرا رہے تھے؟ اس لیے ٹکرا رہے تھے تاکہ قیامت تک کے لیے عالم انسانیت کو اور اہل ایمان کو یہ پیغام مل جائے کہ قبیلے کا رشتہ، برادری کا رشتہ، خاندان کا رشتہ، نسب کا رشتہ، وطن کا رشتہ، زبان کا رشتہ، خون کا رشتہ، یہ سارے رشتے اور ان کی حقیقتیں مسلم، لیکن ان سب سے جو غالب اور فائق اور اعلیٰ رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ اسلام کا رشتہ ہے، وہ دین کا رشتہ ہے۔ ان سب رشتوں کو مانا جائے گا، لیکن اگر کسی وقت یہ رشتے ایمان کے رشتے سے ٹکرا جائیں، ان سب رشتوں کو ایمان کے رشتے پر قربان کر دیا جائے گا۔ یہی بدر کا پیغام ہے، یہی بدر کی تعلیم ہے۔ تو میرے عزیزو، بدر ایک مکتب ہے، اور یہ مکتب حقانیت کا مکتب ہے، یہ مکتب اسلام کے غلبے کا مکتب ہے، یہ مکتب اخوت دینی و اسلامی کا مکتب ہے، اور اس مکتب کا پیغام یہ ہے کہ ایمان کا رشتہ سب رشتوں پر غالب ہے، اور اسی لیے بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان کسوٹی ہے اور تمیز ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ ہم سب کو مکتب بدر کی اس تعلیم اور معرکہ بدر کے اس پیغام کو سننے، سمجھنے اور قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔